السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مکالمہ۔ ناظرین، آج کے مکالمہ میں شامل ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، جعلی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت، اس کے علاوہ سیاسی ماحول میں ہلچل، پھر اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے 26ویں آئینی ترمیم میں جے یو آئی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کیونکہ مدرسہ بل روک لیا گیا ہے، صدر نے اس کے اوپر اعتراض لگا دیا ہے، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ جس کی وجہ سے روزانہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ گورنر کے پی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا پرفارمنس آرڈر ہونا چاہیے، یعنی حکومت کا آرڈر ہونا چاہیے، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ پھر عوام کے لیے ایک بری خبر بھی ہے، وہ بھی ڈسکس کریں کہ بجلی پھر مہنگی ہو رہی ہے، روس اور پاکستان کے درمیان ٹرین چلانے کا اتفاق ہو گیا ہے، اور ادویات کا غلط استعمال ایک بہت بڑا مسئلہ۔ یہ ہوں گے ہمارے ٹاپک آج کے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام میں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن سے میاں ثاقب صاحب جو کہ ممبر ہے صوبائی اسمبلی مسلم لیگ سے، ان کا تعلق ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہے رفیع اللہ نیازی صاحب، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اسٹوڈیو میں عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ اسکائپ سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عمران انور صاحب جو کہ فارماسسٹ ہیں، اور وہ ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ادویات کا غلط استعمال جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم میاں ثاقب صاحب سے کہ میاں صاحب، یہ جو آپ خبر پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی بھی سنی ہوگی کہ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے اور غلط خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں ضرورت کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خبروں کے حوالے سے آج فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ الوی صاحب۔ یہ آج جو فارمیشن کا اجلاس ہوا ہے یہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں جعلی خبریں اور فیک نیوز کا جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے وتیرہ، یہ غلط ہے، جس سے عوام کو ایک غلط مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو عوام کو مختلف حوالوں سے فیک نیوز دے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کو ہم سب مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ اچھا اقدام اٹھانے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کی تحسین کرتے ہیں۔ جی نیازی صاحب، یہ خبر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا اور فیک خبریں پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، تو آپ اس خبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ الوی صاحب، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارمیشن کمانڈرز جو کانفرنس ہوئی ہے، یہ انیشیٹو جو ہے نا حکومت کو لینا چاہیے تھا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکتی، یعنی یہ جو مرکزی حکومت ہے اس کو اس کے لیے قانون سازی بنانی چاہیے تھی، اس کے لیے پیمرا کو جو ہے نا اور پاورفل بنانا چاہیے تھا، ایسا رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ بنانے چاہیے تھے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے بلکہ میں کہوں کہ پچھلے 10 سالوں سے جھوٹی خبریں جو پھیلائی جاتی ہیں، جب ملک کے اندر یہ جھوٹ کا ہی بول بالا ہوگا اور جو حقیقت جو سچائی ہے وہ دب جائے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسائل حل ہوں گے۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، یہ جو اپنا فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہے۔ بہرحال یہ اگر حکومت اس کو شروع کرتی تو میرا خیال میں یہ جمہوریت میں یہ بہتر ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، تو ملک صاحب آپ اس خبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس ہوتی ہے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سوشل میڈیا ہے اس پر جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں، خصوصاً جو ہمارا پاک فورسز کا ادارہ ہے، اس کے حوالے سے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے یا جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا ضرور اعادہ کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو فیک نیوز ہیں جہاں سے بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں اس کا کلا کما کرنے کے لیے یقیناً پاک فوج جو ادارے ہیں اس کے ساتھ مل کر، حکومت کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں گے تاکہ ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ بہت حد تک تو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن اب بھی سوشل میڈیا اس پر جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، دیکھیے وہ پاک فوج ہمارا قومی ادارہ ہے، کسی سیاسی جماعت کا وہ ادارہ نہیں ہے، کسی خاص شخصیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ کہ نیشنل ایسٹس ہے۔ نیشنل ایسٹس پہ باہر سے بیٹھ کر جو دشمن کاروائیاں کرتے ہیں، اب آپ کو تو نہیں معلوم ہے سوشل میڈیا پہ جو خبر چلائی گئی ہے وہ انڈیا سے چلائی گئی ہے، یو کے سے چلائی گئی ہے یا امریکہ سے چلائی گئی ہے،
ظاہر ہے سوشل جو میڈیا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے. دنیا بھر میں دیکھیے جو میڈیا ہوتا ہے وہ کوئی مدر پر آزاد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بھی فریڈم اور ایکسپریشن ضرور ہے, آئینی تقاضا ہے, آئین میں درج ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ قدغن بھی لگائی گئی ہیں. کوئی آپ ایسی خبر نہیں پھیلا سکتے جس کی صداقت نہ ہو. ایک چیز اور ہے, دیکھیے جب آپ مین سٹریم نیشنل میڈیا پر پابندیاں لگا دیتے ہیں تو پھر لوگ فیک نیوز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور آج کل فیک نیوز چونکہ بکتی بھی ہیں, جس طرح ہمارے بہت سارے یوٹیوبر ہیں ان کو اچھا خاصا معاوضہ ملتا ہے, تو وہ اس قسم کی ہیڈ لائن لگاتے ہیں جس کا کہ ان کی یوٹیوب کے جو کروائی ہوتی ہے اس پہ کوئی اس کا ایک شائبہ تک بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ اس قسم کی سنسڈائز کر کے لگاتے ہیں کہ جیسے شاید ان کی اس جو بیانیہ ہے اس میں کوئی مخصوص خبر پوشیدہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے نیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ حکومت کو تمام پابندی لگانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے, جیسے ہمارے پی ایف یو جی ہیں, ایف یو جی ہیں, یا پریس کلبز ہیں, یا سول سوسائٹی ہے, یا ہماری پارلیمان ہے. آپ کا پوائنٹ ہو گیا. میاں ثاقب صاحب, یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے, پھر دوسری جماعت اس کا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آتی ہے, اور اس دوران جو گالم گلوچ چیزیں اور جو مارا ماری ہوتی ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب یعنی اخلاق کا دائرہ جو ہے وہ کراس کر گئی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے سوشل میڈیا, لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان سے استعمال کریں اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے استعمال کرنا چاہیے؟ جمہوریت کا یہ لبادہ اڑ کر بعض عناصر ایسا کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور اس پر عمل کرنے کے لیے کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. یقیناً یہ ہم سب کا فرض ہے, صرف حکومت کا ہی فرض نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس سلسلے میں اپنے جو شعبے ہیں نشر و اشاعت کے ان کے کرنا چاہیے, اور جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کو قابو کرنا چاہیے کہ وہ اپنا جی میاں صاحب. اچھا نیز صاحب, یہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف بڑے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کی طرف پی ٹی آئی کی طرف سے جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ بے دریغ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے جو فارن ونگز ہیں, باہر ممالک میں بیٹھے لوگ ہیں, وہ اس قدر استعمال کر رہے ہیں, اس طرح نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ بیانیہ درست ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی 90% جو پبلک ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ میڈیا کا زیادہ سمارٹ فون ان کے پاس ہے, میڈیا کے استعمال کرتے ہیں. جس طرح عبداللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں نا, اگر آپ نیشنل میڈیا ہاؤسز جو ہیں نا ان پہ پابندی ختم کر دیں, وہ بالکل تمام باتیں جو اظہار رائے لوگ کرتے ہیں وہ اگر اس پہ دکھائیں نیشنل چینل پہ, میرے خیال لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیں گے. یہ اس وقت لوگ اس طرف جاتے ہیں جب آپ صحیح خبر نہیں دیتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں کہتے ہیں جی وہ ایک مرڈر ہو گیا اسٹوڈنٹ, وہ غالباً وہ جینڈر اسٹڈیز کا تھا, بعد میں پھر خبر آ گئی کہ نہیں جی وہ یونیورسٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہے. دس از دا ایشو کہ جب آپ صحیح خبر جو ہے نا اس کو سپلیٹ نہیں کریں گے نیشنل میڈیا, تو لوگ پھر دوسرے ذرائع استعمال کریں گے. جہاں تک رہے گا فارنر کا کہ بیرون ملک جو ابراڈ میں بیٹھ کر لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, وہاں کی حکومت کا ایشو ہے, ہماری حکومت کا نہیں ہے. یہاں پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دستور زبان بندی ہے, کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو. لیکن نیز صاحب وہ اثر انداز تو ادھر ہی ہوتی ہے نا ہمارے ملک. دیکھیں اثر آپ اگر نیشنل میڈیا کو اوپن کر چھوڑ دیں, یعنی کنٹرول ایک آپ کا میڈیا ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں, پرنٹ میڈیا کی, یہ کنٹرول ہے, جو اوپر سے خبر آتی ہے وہی سارے چلاتے ہیں. ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے پیسے لینے ہونے, یہ کمرشلزم ہے سارا. میں نہیں سمجھتا کہ جمہوری جو دور ہوتا ہے, یہ جمہوریت میں اظہار رائے کا حق جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اس طرح قزغن نہیں لگائی جاتی ہیں, نہ میڈیا ہاؤسز پہ نہ پرنٹ میڈیا پہ. مگر آپ سب کے سامنے ہیں, عبداللہ ملک صاحب سینئر ہیں, یہ تجزیہ نگار ہیں, ان کو ساری باتوں کا علم ہے. تو اگر اصل دیکھیں جب ایک چیز اصل چیز بازار سے نہیں ملے گی تو لوگوں کی تو عادت ہے, وہ پھر نقل چیز دوسری چیزوں کو جو ہے نا اس پہ جو ہے اعتبار کریں گے. جی بالکل. اچھا ثاقب صاحب, میاں ثاقب صاحب, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک وہ مدرسہ رجسٹریشن بل تھا, اس بل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, وہ اپروو بھی ہو گیا تھا سینٹ سے بھی, قومی اسمبلی سے بھی, اب آج صدر صاحب نے اس کے اوپر اعتراضات لگا کے تو وہ واپس کر دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس
کے بارے میں میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے جی، میں صحیح نہیں بتا سکتا. ویسے کل بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جی میاں ثاقب صاحب، اصل میں یہ جو بل تھا نا، یہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ بل تھا، اس کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہونی تھی اور وہ بڑی سہل بنائی گئی تھی. تو وہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ابھی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. کل بلاول صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی سلسلے میں میٹنگ ہوئی تھی، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کس طرح انہوں نے کیا طے کیا تھا. جی میاں صاحب، نیازی صاحب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جے یو آئی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہو گیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چونکہ ایک اس کے اندر مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے بل کی بات کی تھی اور بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا تھا، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا ہے، پھر وہ کابینہ میں پڑا رہا، پھر وہاں سے نکلا، آپ صدر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض لگا دیے. دیکھیں جی، یہ تو پوری اسلامک سوسائٹی جو پاکستان کی، اس سے ہاتھ ہو گیا، سر مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہے. چونکہ پہلے بھی رجسٹریشن کا جو ہے نا یہ ایکٹ موجود تھا، لیکن بڑا لینتھی تھا، بڑا مشکل تھا کہ ایک شخص اگر وہ مدرسہ کھولنا چاہے. اس میں ایشو یہ تھا کہ اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اس کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ دہشت گرد جو لوگ ہیں نا، وہ انہوں نے ان مدرسوں میں پناہ گاہیں بنا لی تھی، اور یا جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے مدرسے بنانی شروع کر دی تھی، اور وہاں طالبانائزیشن جو تیار ہو کے ہیئر ان پاکستان اور ابراڈ دا پاکستان جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے، جس سے ہماری ریاست کے اندر دہشت گردی کی جو فضا برقرار تھی. تو اس میں کچھ امینڈمنٹ لانی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ذرا اگر آپ سکروٹنی کریں تو بڑے احسن طریقے سے کریں، جو پاکستان کا رہائشی ہو، صحیح معنی میں عالم ہے، جس کے پاس درس نظامی کی یعنی 2-3 سکول آف تھاٹ ہیں، سلفی ہے، وفاق المدارس ہے، تنظیر المدارس ہے، اس کا وہ کوالیفائڈ بندہ، یا شیعہ وفاق شیعہ کے جو لوگ ہیں اس سے منسلک ہیں، تو وہ لوگ مدرسے بنائیں جو واقعی جو ہے نا وہ عالم ہے، فاضل ہیں، وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے اسلامک جو ہے اسٹڈی اس کو. تو اس کے لیے انہوں نے ذرا اس کو آسان بنانے کے لیے اس میں امینڈمنٹ لا رہے تھے، لیکن بدقسمی سے اگر صدر صاحب نے اس پہ اعتراض لیا تو یہ ایک میں اور بات کروں. ابھی جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، دکھ تو اس بات کا بھئی وہ بلاول صاحب کا وہ محرک ہے اس کا، یا وہ حکومت میں، وہ تو کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں. حکومت آپ کی ہے، بل آپ پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی چلو سٹڈی نہیں ہے، بندہ نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے ڈائلاگ کرنا. فیصل واڈا کی کیا حیثیت، وہ تو آزاد حسیمت میں ایک سینیٹر منتخب ہوا ہے، وہ اس سے ڈائلاگ کر رہا تھا. آپ کسی عالم کو بھیجتے ہیں، مولوی کو بھیجتے، اس پہ باقاعدہ ڈسکشن ہوتی اور ایک کنسنسس جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ ملکی لیول پہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کنسنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا عبداللہ ملک صاحب، یہ پاکستان میں مدرسوں کے حوالے سے اکثر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، تو ان کی رجسٹریشن ہونا، ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا، اور جو باقی علوم ہے وہ بھی ان کے اندر اگر انکارپوریٹ کر دی جائے، تو جب ایک مدرسہ سے فارغ ہونے والا طالب علم ہے، ایک وہ دینی یعنی علم کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ ہوگا اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس بل کو تو فوری لے کے آنا چاہیے، اس کو نہیں روکنا چاہیے؟ دیکھیں، ماضی میں جو بنیادی طور پر جو کاوش تھی وہ تو حکومت کی تھی. حکومت مدرسوں کو رجسٹر کرنا چاہ رہی تھی اور ان کو ایک سلیبس دینا چاہ رہی تھی اور ان کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہی تھی. اس میں بڑا جامع پلان تھا، لیکن مدرسوں کی طرف سے، ملمان کی طرف سے بڑی ریزسٹنس آئی تھی کہ شاید یہ کسی فورن ایجنڈے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور مدرسوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جدید تعلیم کے جو علوم ہیں وہ سکھانے کی بات کی گئی تھی، اور ان کے جو نصاب ہیں اس میں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا اعادہ کیا گیا تھا. لیکن وہ پھر ایسی بحث میں پڑ گیا، پھر کام تک پائے تکمیل تک نہ پہنچا. اب یہ جو بل تھا یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے پیش کیا گیا تھا، اور ان کے اس میں کوئی تھوڑی سی نرم چیزیں تھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حکومت کو اعتراض ہوتا. لیکن صدر صاحب نے اگر آبجیکشن لگا بھی دیے، ساری ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گورنر اور صدر کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں، اور آئین میں تمام چیزوں کا اندراج کیا، چونکہ جو دونوں ہاؤس اس کو پاس کر چکے ہیں. آبجیکشن لگا کے آ بھی جائے تو یہ دوبارہ پاس کر کے بھیج دیتے، اور صدر کو پھر اختیار نہیں ہوتا کہ اس پہ دوبارہ آبجیکشن کرے، اور وہ ایز اٹ از پاس ہو جائے گا اور ان کا حصہ بن جائے گا. صرف بات اتنی سی ہے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے. حالانکہ دونوں ہاؤسوں سے کوئی چیز پاس ہو جائے تو صدر کے پاس صرف دستخطوں کے لیے جاتا ہے. اگر وہ آبجیکشن لگا بھی دیتے ہیں تو وہ 15 دن کے اندر دوبارہ چلا جائے گا.
تو وہ پاس ہو جائے گا، آٹومیٹکلی پاس ہو جائے گا. تو صرف یہ ہے کہ یہ بحث چھڑ جائے گی، اور جو بداعتمادی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان یا پریزیڈنٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے درمیان، جس طرح انہوں نے کل اعادہ بھی کیا کمران مرتضیٰ صاحب نے، تو یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، اور حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دوریاں بڑھ جائیں گی، اور اپوزیشن کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جہاں حکومت کے ساتھ کھڑے تھے 26ویں ترمیم میں، وہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیں گے. بالآخر میرا خیال ہے یہ بل پاس ہو جائے گا. یہ ایک چائے کی پہلی میں بس صرف طوفان سے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کہ حکومت اگر واقعی چاہتی تو اس وقت ڈیبیٹ کر سکتی تھی کہ مدرسوں کو ماڈرنائز کرتی، فنڈنگ کا اہتمام کرتی، اور ملک صاحب آپ کا قومی ادارے میں ان کو لاتی. میاں ثاقب صاحب، یہ جو ملک کے اندر کافی عرصے سے اب تو یہ مسئلہ انٹرنیٹ کا بن گیا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے بہت سارے کاروباری اداروں کو پریشانی ہے، اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہے، بینکنگ سیکٹر کو پریشانی ہے، اور آج وہ پاشا کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ روزانہ ہمیں 1 ارب اور 30 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا خطیر نقصان ہے. تو پہلے آلریڈی ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہے، تو حکومت یہ انٹرنیٹ کے مسئلے کو حل کیوں نہیں کر دیتی؟ علوی صاحب، یہ سارا کچھ عوامی مفاد میں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور صرف تخریبی سوچ کے تحت ہی اس کا استعمال کیا جائے. اس کو پازیٹیو انداز سے بھی سوچنا چاہیے. ہمارے ملک کے دفاع اور ہمارے ملک کے اندرونی خدشات کے معاملات میں جو یہ سوشل میڈیا بالکل اپنا غلط استعمال جو ہے نا، اس کا یہ قابل مذمت ہے، جس کی وجہ سے یہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ادارے. تو انشاءاللہ کوئی مثبت رستہ نکلے گا. میاں صاحب، یہ نیشنل سیکیورٹی کا جو اپنا کام کر رہی ہے. میاں صاحب، جو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس پہ تو سب لوگ کنسرنڈ ہے. یہ تو ہم بھی ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی ضروری ہے. میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حکومت اور جو نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس پر صرف ان کو اگر بے الگام چھوڑ دیا جائے، یہ سارا نیٹ ورک یہ ہمارے لیے ایک کافی نقصان دہ ہوگا ملکی مفاد کے لیے. تو اس لیے اس پر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو جی میاں صاحب، جی میاں صاحب، نیازی صاحب، جیسے آپ ابھی سن بھی رہے ہیں کہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے. اور اگر اس کو نیشنل سیکیورٹی کو جو معاملہ ہے اس کو ریکٹیفائی کر کے اگر باقی انٹرنیٹ کو سرکار جو کاروباری ادارے ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور جو ہمارے نوجوان فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں اس تک پہنچایا، حکومت کو ایسا میکنزم کیوں نہیں اختیار کر رہی ہے؟ اصل میں سعید علوی صاحب حکومت کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی تھنکنگ ہے، نہ کوئی پلان ہے. یہ سمجھتی ہے حکومت کہ ہم چند دن کے مہمان آج گئے کل گئے، اس لیے شارٹ ٹرم جو ہے پالیسی اختیار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو ابھی میں گاؤں سے آیا ہوں، کل مجھے ایک لڑکا ملا جو آئی ٹی ایکسپرٹ تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا. میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں گھر بیٹھ کر کرتا ہوں ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ. کتنی سیلری ملتی ہے؟ کہتے ہیں 1.5 لاکھ روپے. تو کہتے آپ جو پرابلم آ رہا ہے انٹرنیٹ جو ہے نا وہ سلو ہے، وہ کام نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں، اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی پہلے تو اس کو ڈیفائن کریں نا، اس کا چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی بنا دیں. آپ نے فائر وال بھی انسٹال کر دی ہے، تو کم از کم وہ نوجوان یا وہ لوگ جو جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو جس طرح سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ اپنے گھر کا وہ خرچہ چلا رہے ہیں، گھر کو چلا رہے ہیں. اگر انٹرنیٹ بند ہوگا، اس کی رفتار کم ہوگی، کمپنیاں جو ہے وہ اس کو پھر اس سے ریموو کر دیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. یہ صرف ڈنگ ٹپاوا والی پالیسی ہے. خدا کے لیے میں اس کو یہ کہتا ہوں، آپ انٹرنیٹ کو جو ہے نا اس کو فاسٹ کر دیں، اس کو کھول دیں، تمام سوشل میڈیا کھول دیں. آپ نے جب ایک پنشمنٹ بنا دیے، سائبر کرائم ایکٹ ہے ہمارے پاس، دوسرے قوانین ہیں، آپ پابندی بھی امپوز، اور جس کو یہ چاہتے ہیں جو بیچارہ کوئی بات نہیں کرتا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، FIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو FIR دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ سیریس ہیں نیشنل سیکیورٹی میں تو آپ ایک کینوس دے دیں نیشنل سیکیورٹی کا، پھر اس پہ گزن لگا دیں، پیرامیٹر بنا دیں کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا یہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی جو کرے گا نیشنل سیکیورٹی کو ڈین ڈالنے کے یا اس کے بارے میں اس کے اگینسٹ کوئی کام کرنے کے. جی تو یہ
عبداللہ ملک صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ 30% کے حساب سے جو انٹرنیٹ سے متعلقہ انڈسٹری ہے ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز کی، فری لانسرز کی، وہ گرو کر رہی ہے، اور 30% گرو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی اسنا میں جو انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے، اب یہ معاملہ اگر گورنمنٹ سے ڈسکس کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی ایشو ہے، ہم سیکورٹی ایشو کو تو نیگلیکٹ نہیں کرتے، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کاروباری حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو کنونشنل ایکسپورٹ ہے وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل دیگر جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ہم اس بنانے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہماری سیکیورٹیز، ہمارے جو یوٹیلٹیز اتنی مہنگی ہیں، ہمارے یہاں کاروباری سیکٹر اتنا زیادہ ڈپرائیو ہے، اتنے مسائل ہیں، یہاں کاروبار چل نہیں رہا، اگر نان کنونشنل آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے اٹھانی ہے، جسٹ آپ نے ان کو ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے اور آپ کو ڈالر آ جانی ہے، ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، تو آپ اس پہ ذرا تشریح کریں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کو کس طریقے سے ہم پروٹیکٹ کر کے انٹرنیٹ کا معاملہ جو ہے اس کو آگے چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بائی ڈیفالٹ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ بے سود نہیں ہوتی، وہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس کا استعمال ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اور چوتھی اہم یہ بات ہے کہ آیا حکومت وقت یہ بتانے میں لوگوں کو جو اس چیز میں سیکٹر میں انوالو ہیں یا جو بزنس مین ہے کامیاب رہی ہے کہ نہیں، کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ دیکھیں نا، جس طرح ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، ایسے ہمارے ساتھ جو اکراس دی بارڈر ہے انڈیا، وہاں بھی تو یہی مسائل ہیں نا، لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی جدید ترین جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور وہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں دنیا میں نمبر 1 ہے، اور وہ اربوں روپے ڈالر کا وہ زر مبادلہ کما رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہم سوچ نہیں رہے کہ ہمارے ہاں آئی ٹی کی اس ٹیکنالوجی سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ لوگوں کا روزگار جڑا ہوا۔ لاہور میں آپ صرف دیکھ لیں، ڈی ایچ اے میں بہت سارے ویئر ہاؤسز ہیں جو اس میں 800 2,000 3,000 بچے کام کرتے ہیں، صرف اور صرف بہت سارے لوگوں کو اس لیے جاب سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے جب ان سے کواریاں کی گئی ان کے بزنس کے حوالے سے، لیٹ رپلائی کیا تو ان کی جو باسز ہیں انہوں نے ان کو نکال دیا۔ لیکن یہ جو ڈرا بیکس ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اربوں روپے کا نقصان ہے، واقعی ہو رہا ہے۔ اب ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، یا تو ہم اتنی آگے چلے جائیں کہ ہم اپنے سافٹ ویئر خود تیار کر لیں، جس طرح چائنا نے کیا، کوئی شک نہیں ہے چائنا میں بھی پابندیاں ہیں، ہم چائنا اگر ماڈل لانا چاہتے ہیں پھر چائنا کی طرح ہمیں ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، یو اے ہے، وہاں پہ واٹس ایپ اور چیزوں پہ پابندی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیرالل چیزیں بنا رکھی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور صرف اس بنیاد پر دیکھیں اب شکوک و شبہات کیا ہیں۔ شکوک و شبہات یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی پہ پابندی لگا کر، واٹس ایپ پہ پابندی لگا کر، وی پی این پہ پابندی لگا کر صرف اور صرف آپ جو پوسٹیں ہیں آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ قوم کو بتائیں کہ نہیں، پوسٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں واقعی ہی تھریٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو بارڈر میں سیکیور نہیں ہے، ہمارے یہاں دہشت گردی میں کہ ہم انوالو ہیں، ہمیں ان کا نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ چیز حکومت وقت کو باور کرانی چاہیے ان بزنس ہاؤسز کے ساتھ۔ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا نہ صرف روزگار جڑا ہوا بلکہ ہماری جو ایکسپورٹ کی چیزیں ہیں وہ بھی اس چیز کے ساتھ جڑی ہیں۔ پھر وہ بچے جو باہر کے ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر جو میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز واٹس ایپ پہ یا اسکائپ پہ ہوتا ہے، لوگوں کو وہ آپریٹ کرتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ بھی ہوتے ہیں، گائیڈ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پابندی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جی عبداللہ ملک صاحب، یہاں سے آگے بات بڑھاتے ہیں، یہ ڈاکٹر عمران انور صاحب، یہ جو ادویات کے غلط استعمال کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر، یہاں سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے، خود ہی لوگ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں، یا کسی ایک کو آرام آ گیا وہ اگلے کو ریکمینڈ کر دیتا ہے، تو ایک سنگین معاملہ ہے، تھوڑی تفصیلات اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی سر، اس میں بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں جی اس میں سر مس یوز جو ہے وہ اس میں 3 اس کے حصے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اوور ڈوز، کوئی بھی دوا ہے اس کا ضرورت سے اگر زیادہ حل کر لے، اسی طرح اس کا کہ وہ رونگ یوز یعنی غلط استعمال، وہ کیسے ہوگا کہ اگر ایک انفیکشن ہے اینٹی وائرل اور اس میں آپ اینٹی بایوٹک کھا لیں، تو یہ 3 طرح کے ہیں۔ مس یوز کا مطلب تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس میں اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 50% سے زائد لوگ
اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ہر قسم کی انفیکشن ٹھیک کر سکتی ہے. جی تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس مس یوز کے یہ 3-4 جو پہلو ہیں ان پر یہ مشتمل ہے. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بولیں آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جی سر. جی WHO کے اعداد و شمار کے مطابق جو تقریباً 3 ملین سے زائد اموات جو ہیں ادویات کے غلط استعمال سے ہوئی ہیں. جی اور محض اگر اس میں اینٹی بایوٹکس کی بات کریں تو اس سے تقریباً 7 لاکھ کے قریب سالانہ جو ہے وہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں دنیا بھر میں. اگر جی اور پاکستان میں چونکہ ہمارے گزشتہ ادوار میں کوئی اتنا زیادہ ویل اسٹیبلشڈ میکانزم نہیں رہا رپورٹنگ کا, تو لہٰذا ایک جو ہے وہ فگر تو نہیں دی جا سکتی, لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ یہ یقیناً 7 لاکھ اور 3 ملین سے زیادہ تقریباً 6-7 ملین تک ہو سکتی ہے. اور 2019 اور 20 میں جو ہے وہ پنجاب اور کے اندر جو ہے اموات کی تعداد 36 ریکارڈ ہوئی تھی جی, اور 2022 اور 23 میں جو ہے وہ 159 ہوئی جی. تو آپ دیکھیں کہ اور بحیثیت مسلمان ہم سورۃ المائدہ میں اس کی 32 نمبر آیت میں یہ ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جی بالکل. تو ہمیں اس ایک کو کرائیٹیریا بنا کر اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں ملینز کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ سیلف میڈیکیشن کا جو معاملہ ہے, جی سر, تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. جی, سیلف میڈیکیشن میں دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مجبوراً بھی اپنی معاشی صورت کی وجہ سے نہیں جاتے. پھر دوسرے نمبر پہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں پر مریضوں کی جو بربار ہے, مطلب ایک چھوٹی انفیکشن کے لیے بھی وہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, اور ایک جہاں پہ پراپر ڈائگنوسس اور پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے جو ہے وہ اگر وہ ہو سکتا ہے وہ BHU یا بیسک ہیلتھ یونٹ پہ جا رہے ہوں. جی, اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی معاملات میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے شاید. جی, دیہی علاقوں کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے بہت بڑی وجہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن پہ لوگ جو ہے وہ جی. ناظرین, یہاں پہ بات ہو رہی تھی ادویات کے غلط استعمال کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ادویات کو اپنے طور پہ مت استعمال کریں اور ڈوز کے عین مطابق استعمال کریں جو کہ ڈاکٹر نے لکھی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.